وسلم على رسوله الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. قابل صد احترام شرکائے محفل، اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص کے ساتھ اس کی امت اور اس کے برگزیدہ بندوں کی ذکر کے لیے ہم بابرکت مجلس میں شریک ہیں. اللہ رب العزت ان پاک تینت لوگوں کے توسط سے ہماری اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے بلند مقام رکھنے والے اللہ کے ولی ہیں. ان جیسا مقام کسی اور ولی کو اللہ پاک نے عطا نہیں کیا. کچھ ان کی زندگی کے متعلق تصورات ہیں، خیالات، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور واضح کرنے کی ضرورت ہے. اسی تصور کو آج ہم اس نشست میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح 1,24,000 کم و پیش انبیاء علیہم السلام کے اندر سب سے بڑا مقام اور رتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور کوئی آپ کا ثانی نہیں. اسی طرح حضور کی امت کے اندر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مقام ہے. حضور سرکار غوث پاک کا کوئی ثانی نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے. ہر نبی جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کی علامت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کی، توحید کی سب سے بڑی دلیل اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو دے کر دنیا میں بھیجتا رہا. وہ اس کی توحید کی سب سے بڑی دلیل، وہ نبی اللہ رب العزت کی ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ، توسط بنے. پھر ان کی امتوں کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ ایسے اپنے برگزیدہ بندوں کو پیدا کیا
جو ان رسولوں کی مثل بن کر کے ان کی تعلیمات کو آگے لوگوں تک پہنچانے میں ان کے مددگار ثابت ہوئے۔ یہ ایک چین ہے، ایک لڑی ہے۔ اللہ کی مثل اور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کی سب سے بڑی علامت اس کا نبی ہے، اس کا رسول ہے، اور رسول کی سب سے بڑی علامت، رسول کی سب سے بڑی دلیل اس رسول کی امت کے نیک اور صالح اللہ کے جو ولی ہیں وہ اس رسول کی مثل ہے، مانند ہے اس کی۔ یہ ایک چین ہے۔ جس طرح اللہ کا نبی اللہ رب العزت کی تعلیمات کا پیکر بنتا ہے، پیامبر بنتا ہے، اور وہ رب کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتا، کہ بغیر بسر نہیں کرتا، وہ نفی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا، اس کی زندگی کا ایک ایک سانس، ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہوتا ہے اور حکم کے مطابق ہوتا، وحی کے مطابق ہوتا۔ اپنی منشا اور اپنی مرضی اس کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ بائن اسی طرح اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اس نبی کی تعلیمات کی مثل ہوتا ہے۔ جس طرح رسول اپنے رب کے حکم کی نفی نہیں کرتا، اسی طرح وہ ولی اپنے رسول، اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کی نفی نہیں کرتا، اس کا وہ نمونہ ہوتا۔ ہر نبی کا مقام اور رتبہ اپنی جگہ پر، شان اور مقام اپنی جگہ پر، اس کا کوئی ثانی نہیں، مگر 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سب سے بڑا مقام اور رتبہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ جس طرح انبیاء میں سب سے بڑا مقام اور رتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اسی طرح حضور کی امت کے ولی جو ہوں گے ان کا مقام اور رتبہ بھی اسی منصب کے مطابق ہوگا، کیونکہ ان کی مثل بننا ہے انہوں نے۔ لہٰذا جس طرح حضور کا ثانی 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے نہیں، اسی طرح حضور کی امت کے اندر آپ کے امت کے ولیوں میں سب سے بڑا مقام حضور سرکار بغداد، سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے۔ جو مقام ان کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی مثل ہے، تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، پیامبر ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے، جو لوگوں تک آگے سینہ بسینہ منتقل ہو کر کے چلنی ہے۔ وہ پیامبر ہیں ان کے۔ یہاں جو نقطہ جو تصور کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب اللہ کا ولی رسول کی تعلیمات کا پیامبر ہوتا ہے، اس کی تعلیمات کا وہ نمونہ ہوتا ہے، تو ذہن میں رکھیں کہ کبھی یہ ذہن میں تصور نہ آئے کہ اللہ کا ولی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف، حضور کی تعلیمات کے خلاف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ فرمودات اور آپ کی عطا کردہ سیرت کے خلاف ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو کچھ احکامات ایسے تھے جو صحابہ کو سمجھ نہیں آئے، تو صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل ہیں، ان کی وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی شرح اور تفسیر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک تھی۔
آپ نے فرمایا میرے عمل کو دیکھو، وہ ان آیات قرآنی کی شرح ہے، اپنی نمونہ اپنی زندگی کا عمل عطا فرمایا۔ یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان مسائل کی سمجھ نہیں آئی تو ہم نے آپ کی سیرت، آپ کے عمل مبارک کو دیکھ لیا، آپ سے رابطہ کر لیا، آپ سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ آئے گا جب آپ اس ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ کی سیرت اور آپ کا عمل مبارک وہ بھی ایک کتاب کی صورت اختیار کر جائے گا، وہ بھی ایک کتاب بن جائے گا نا، کہ آپ کی سیرت بھی کتابوں میں آ جائے گی تو لوگ پڑھیں گے تو استفادہ کریں گے۔ مگر آپ کی سیرت میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گی، جیسے ہمیں قرآن سے بات سمجھ نہیں آئی، ہم نے آپ کے عمل مبارک کو دیکھ لیا، آپ کی سیرت میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو سمجھ نہیں آئیں گی، ان کا عکس اور ان کا عمل کہاں سے ملے گا، کون دے گا، کیسے لوگ پائیں گے جنہوں نے آپ کے زمانے کو نہیں پایا، آپ کے حیات طیبہ کو نہیں دیکھا، آپ کی زیارت نہیں کی، آپ کے عمل کو نہیں دیکھا، ان کے سامنے تو آپ کا عمل کتاب کی صورت میں ہوگا، سیرت کی صورت میں ہوگا۔ وہ لوگ اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ آپ کے عمل مبارک کو کیسے دیکھ پائیں گے، آپ کا عکس کیسے دیکھ پائیں گے، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری سیرت کا عکس دیکھنا ہوگا، میری سیرت کا عملی نمونہ دیکھنا ہوگا، میری مثل کا عکس دیکھنا ہوگا، تو میری امت کے جو نیک اور صالح لوگ ہوں گے ان کی مجلس میں جا کر کے بیٹھنا، میری زندگی اور میری حیات کا عکس آپ کو ان میں دکھائی دے گا، میری حیات کا عکس ان کو۔ یہ ایک بڑا باریک نکتہ جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ دو مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے، عکس، کسی بھی چیز کا آپ نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نمونہ اگر فرض کریں کہ آپ مجھے دیکھیں تو میرے استاد کو دیکھیں، میرے قائد کو دیکھیں، میرے رہنما کو دیکھیں، تو میں جس کا قائل ہوں، جن کو مانتا ہوں، جن کا شاگرد ہوں، ان کا عکس میری زندگی اور میری حیات میں آپ کو دکھائی دے گا تو آپ میری بات کو سنیں گے۔ اگر میں ان کے عکس کے برعکس ہوں گا تو میں ان کا پیامبر نہیں ہو سکتا، ان کی تعلیمات کا مثل نہیں بن سکتا۔ یہ بلا تشبیہ بلا مثال، یہ مثال میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آج کے دور کے اندر، آج کا جو زمانہ گزر رہا ہے، جہاں نوجوان نسل سوشل میڈیا کی قائل ہے، جہاں نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے پراگندہ دماغوں کے اندر کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور اولیاء کرام کی تعلیمات کے متعلق کچھ غلط شکوک و شبہات اور غلط تعلیمات کو ڈالا جاتا ہے، اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا ولی، اللہ کا نیک اور صالح بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر کبھی خلاف شریعت نہیں ہو سکتا، خلاف شریعت نہیں ہو سکتا، نہ ظاہراً نہ باطناً، نہ ظاہراً نہ باطناً، وہ کبھی بھی خلاف شریعت نہیں ہو سکتا، اور خلاف شریعت کبھی وہ کوئی عمل بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ چشمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پا رہا ہے، وہ حضور کی زندگی کا عکس ہے، اس کے اندر مثل ہے حضور کی زندگی کا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل ہونے کا، عکس ہونے کا، تعلیمات کو لینے کا دعویٰ کرے اور کام خلاف شریعت کرے تو وہ حضور کی امت کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ شیطان ہو سکتا ہے، حضور کی امت کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ جو تصور ہے نا ہمارے ذہنوں کے اندر، میں کبھی کبھار اس پر کئی دفعہ، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے بھی کہیں بات ہوئی ہو، کہ آج کے دور کے اندر ہم جو ولی کا تصور رکھے ہوئے ہیں نا، کہ وہ 6 مہینے نہائے نہ، کنگن ڈالے ہوئے ہوں لوہے کے ہاتھوں میں بھی اور پاؤں میں بھی اور سنگلیاں ڈالی ہوں،
اور بال جڑ گئے ہوں نہائے بغیر میل اور گندگی کی وجہ سے، لٹیں لمبی لمبی رکھی ہوں، ہاتھ میں رنگلا ڈنڈا پکڑا ہوا ہو، اور وہ کہے کہ جناب میں ولایت کا دعویٰ کرتا ہوں، اور جب نماز کی باری آئے تو کہے کہ نماز میں مدینہ جا کے پڑھتا ہوں یا مکہ جا کے پڑھتا ہوں، نماز ہم نے پڑھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیں، ہم تو اس کے اونچے والے درجے پر ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جھوٹ، فساد، دنگا اور شیطانیت کے مرید ہونے والی باتیں ہیں، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات کلیئر کر لیں، یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ تصور آج کے دور کے اندر واضح کرنا ضروری ہے۔ دوسرا تصور، اللہ کا جو ولی ہوگا وہ کبھی خلاف شریعت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا عکس اور نمونہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص وہ دم پھونک کر دیتا ہے، بہت اچھے طریقے کے ساتھ اللہ نے اس کی زبان کے اندر شفا رکھی، یہ اور چیز ہے۔ پھر اس کے سامنے سے کچھ کرامات کا اظہار ہوتا ہے، کرامات کا اظہار ہوتا ہے جو لوگوں کو انہونی چیزیں دکھائی دیتی، انہونی چیزیں دکھائی دیتی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ان کو دکھائی دیتی ہیں جو ان کو کہیں اور نہیں دکھائی دی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے، بڑی کرامات ہے اس کی۔ تو یہ یاد رکھنا، کرامات کا اظہار ہونا یہ نفس کی خواہش ہے، ولایت کی خواہش نہیں ہے۔ کرامات کا ظاہر ہونا یہ نفس کی خواہش ہے، ولایت کی خواہش نہیں ہے۔ ولایت کی خواہش کیا ہے؟ ولایت کی خواہش استقامت ہے، ولایت کی خواہش استقامت ہے۔ استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوامر و نواہی پر قائم رہنا، پابند رہنا، یہ ولایت ہے۔ حضور خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ حضور میں کوئی صاحب کرامت اللہ کے ولی کا بیعت ہونا چاہتا ہوں، مرید بننا چاہتا ہوں، اس کی کرامات کا اظہار زیادہ ہو، کرامات زیادہ ظاہر ہوتی ہو، کرامات زیادہ ظاہر۔ اب ہماری کرامات کی ڈیمانڈ میں آپ کو بتاؤں کہ کیا ہے؟ میری کرامات کی جو ڈیمانڈ ہے، میں سمجھ لوں، فرض کروں کہ میں کوئی ایسے پیر کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی مثال دیتا ہوں، تسی میرے نال زیادہ پڑھے لکھے بڑے لوگ ہو، میں آپ کی مثال دینے کی جرت نہیں کر سکتا، میں اپنی مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ میں جناب کسی پیر کا مرید ہونا چاہتا ہوں، صاحب کرامت ہو، تو میری آج کے دور میں سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے کہ حالات بڑے اوکھے نے، کسی بینک چوں کچھ واہ سارے پیسے لے آ کے دینے والا پری پیر ہوئے، دعا کرے تو بینک چوں پیسے چک کے فٹافٹ آ جان۔ اچھا، مجھے کسی نے کہا، یہ آپس کی بات ہے، مجھے کسی نے کہا کہ میرے پاس بہت سارے موکلات ہیں، جن ہیں بہت سارے میرے پاس، تو وہ جن موکلات بڑے بڑے کام کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ میں کہا پرا جی میں تو بہتیاں گلاں دا نہیں پتا، فلانے دے انہیں پیسے دینے نے، قرضہ ہے کافی سارا، تو میں ذرا جن صاحب نو اگر ریکویسٹ کراں کہ میری انہیں سارے پیسے دینے نے تو فلاں تاریخ تک مینوں لیا دیو، تو کیا تواڈے جنات کم پیسے نہیں لیا کے دے سکتے، میری ہیلپ نہیں کر سکتے، تو پھر ہوروں کی کر دینا؟ میں نے کہا مت لوگوں کو ڈرامے بازیوں کے چکروں میں ڈال کر کے الجھائیں مت، جو شریعت کا ایک تقاضا ہے اس کے مطابق رکھیں، ان حالات کو دیکھیں۔ کچھ چیزیں شریعت کی حدود و قیود کو آگے کراس کر چکی ہیں، ان کو چھوڑ دیں، جو حدود کے اندر ہیں ان کو رکھیں۔ تو ہماری مطالبہ کیا ہوتا ہے پیر صاحب کے پاس جانے کا؟ حضور دعا فرما دیو، گھر چ لڑائی بڑی ہوندی، یہی مطالبہ ہے۔ حضور دعا فرما دیو، دکان نہیں چلدی۔ حضور دعا فرما دیو، کیس بڑے ہو گئے۔ حضور دعا فرما دیو، اج فلانے نے لڑائی ہوئی ہے، شامی صلح ہو جائے، یا مزید ساڈی صلح ہو جاوے تو انہاں دے بندے مر جان، کوئی ہو جی دعا فرماؤ۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ یقیناً میری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی، آپ کہیں گے کہ حضور سرکار غوث پاک کی تعلیمات اور آپ کی کرامات آپ نے بیان نہیں کی۔
مجھے معلوم ہے ایک دفعہ میں یہاں خطاب کر کے گیا تھا تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ علوی صاحب کا خطاب بڑا مشکل تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آج کی ضرورت ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، میرا منصب ہے، اگر میں اپنے منصب کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں، مجھے وہ بات بتانی ہے جو آج کے دور کی ضرورت ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ ہمارا مطالبہ کہ ہم کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر کامل کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو جا کر کے یہی عرض کرتے ہیں کہ حضور مقدمے بڑے نے، کیس بڑے نے، تنگی بڑی ہے، رزق فراخی ہو جائے، معاملات ہو جائے، کھلا دل ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، یہی مطالبات ہیں، اس کے سوا اور کوئی مطالبات نہیں۔ ہم ان کرامات کا ظہور چاہتے ہیں، ہم ان کرامات کا ظہور چاہتے ہیں۔ ایک قاری صاحب نے نواں کام شروع کر دیا، پہلے والا ٹھیک نہیں تھا، جس کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیشہ ہم اپنی ذات کے متعلق مطالبات ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں اور ہمیں یہ کام کر دیں۔ اگر وہ یہ ہمارے مطالبات سن کر کے پیر صاحب ہماری بات کو سن کر کے دعا کر دیں اور ہمارا کام سمجھ جائیں، ہو جائے، اللہ والوں کی طرف سے ہو جائے، ان کی زبان سے نکلا ہوا کام ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا صاحب کرامت اور بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑا نیک بندہ، بس کیونکہ ساڑھا کام ہو گیا، بس بات ختم ہو گئی۔ اس کا تقوی، اس کی طہارت، اس کا مقام، اس کی ریاضت، اس کا جہد، اس کی شب بیداری، شب زندہ داری، زہد، ورع، تقوی، وہ ہم نہیں دیکھتے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ اور اگلی بات بھی اس سے کڑوی ہے، ہم اس کو بھی پیر مان لیتے ہیں، ہم اس کو بھی پیر مان لیتے ہیں جو ہمارے سامنے آ کر کے یہ بات بتائے کہ جناب میں لیا سے پیدل آیا ہوں، میں لیا سے پیدل آیا ہوں، اور آیا بھی ننگے پاؤں ہوں، آیا بھی ننگے پاؤں ہوں، اور بڑی سخت گرمی تھی، تتی زمین تھی، تو میں پیدل چل کے آیا ہوں، پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ تو پوچھو کیوں آئے تھے، کس نے کہا تھا؟ بس مجھے اللہ کے بندوں سے محبت ہے، میں چاہا کہ دلے والے لوگوں کو اللہ کی محبت کی خیرات بانٹے، تو میں آپ کی خاطر اتنی دور سے چل کے آیا ہوں۔ تو بابا ہماری محبت ہے تو شریعت نے تو آپ کو نہیں کہا کہ ننگے پاؤں چل کر آؤ، اذیت میں تو کسی نے نہیں ڈالا۔ ہم اس کے اس کمال کو دیکھ کر کے ہم اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد، اور وہ 6 مہینے سے نہایا نہ ہو، اس کے بال بڑے لمبے، بڑا اللہ کا ولی ہے، پہنچا ہوا ولا، بڑا نیک بندہ ہے، بڑا پہنچا ہوا ولی ہے، نماز ایک نہیں پڑھتا، روزہ ایک نہیں رکھتا، اللہ اللہ کوئی نہیں اس کے اندر۔ تو یہ تصورات نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ بس ساری مثالیں میں نے اس لیے دی ہیں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر ایک نیا بندہ آ کر کے یہ تصور ڈال دیتا ہے کہ مزارات پر نہ جائیں۔ کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ یہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، ان کی زندگیاں ایسی تھیں، یہ فرسودہ تھے، یہ جھوٹ تھے، یہ ڈرامہ تھا، یہ فلاں تھا، یہ فلاں تھا، اس طرح کی وہ باتیں کر کے چند قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے بیان کر کے وہ تصور ہی سرے سے غلط کر دیتے ہیں کہ اولیاء کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اولیاء کا تصور قرآن کی نص سے قطعی ہے، قرآن کی نص سے قطعی ہے، مگر وہ اللہ کا جو ولی ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بات عرض کی کہ وہ اپنے نبی کی مثل ہوتا ہے، تعلیمات کا عکس ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے نبی کی تعلیمات کا عکس پیش نہ کر سکے، زہد اور ورع میں، تقوی میں، طہارت میں، تعلیمات میں، درس میں، تدریس میں، تبلیغ میں، واعظ میں، نصیحت میں، اور عملی زندگی کے اندر، آئلی زندگی کے اندر، دنیاوی زندگی کے معاملات کے اندر، لین دین کے اندر وہ عکس نہیں پیش کر سکتا، وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی سمپل اور سادہ بات ہے کہ وہ کبھی ظاہراً اور باطناً بھی خلاف شرع کام نہیں کرتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، اور ملنگوں سے اور بابوں سے نکل جائیں، رنگلے ڈنڈے والوں سے بھی نکل جائیں، تصور کو بڑا واضح کریں۔
وہ تصور کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جن کو نہ اس دنیا کے اندر کوئی خوف ہے نہ کوئی آخرت کے اندر کوئی خوف ہے۔ اور ان کی بنیاد کس پر ہے؟ ان کی بنیاد کس بات پر ہے؟ ان کی بنیاد الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی پر ہے۔ ان کی بنیاد کس پر ہے؟ تقوی پر ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ برائی کو چھوڑنا اور نیکی کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ وہ پھر عمل کرتا 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 درجات کی بلندی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ درجات کی بلندی جو ہے وہ اس کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں رب کائنات فرماتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ میرا برگزیدہ بندہ نوافل کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، عبادات اور ریاضت کے ذریعے میری قربت میں اتنا آ جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں، میں اس کے ہاتھ، میں اس کے کان، میں اس کی ساری چیزیں بن جاتا ہوں۔ پھر اس کا حکم اور اس کی زندگی میرے تابع ہو جاتی ہے، میری تابع ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو مقام آتا ہے، اس مقام پر آ کر کے پھر کرامات کا ظہور نہیں ہوتا، پھر استقامت رہتی ہے۔ وہ جو خواجہ نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ جو گیا تھا، اس نے کہا صاحب کرامت کا میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس نے فرمایا آپ نے فرمایا رات رہ لو۔ رات رہا، آپ نے بھی کچھ وقت عبادت میں گزارا، کچھ اس نے وقت عبادت میں گزارا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اس نے پوچھا میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ آپ نے فرمایا تو نے میرے پاس 24 گھنٹے گزارے، اس 24 گھنٹے کے اندر کوئی خلاف سنت، کوئی خلاف شرع کام دیکھا تو نے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا اس سے بڑی اور پھر کرامت کیا ہوگی؟ تو یہ کرامت دیکھنا چاہتا ہے کہ میں تجھے اس زمین اوپر سے پھینکتا، نیچے تیرے ٹکڑے ہوتے، پھر تجھے جوڑ دیتا، تو سمجھتا کہ بڑا صاحب کرامت اور پہنچا ہوا ولی ہے، اس کو تو کرامت کہتا ہے؟ فرمایا کرامت نفس کی خواہش ہے، ولی کی خواہش استقامت ہے۔ ولی کی خواہش استقامت ہے۔ وہ استقامت کے ساتھ اس رب کی بارگاہ میں پیش رہنا چاہتا ہے۔ اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ کی ساری زندگی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرتے گزری، حتیٰ کہ اس طرح زندگی گزاری کہ جب آپ تھوڑے کھیلنے کے قابل ہوئے عمر مبارک کے اندر، تو میدان میں جا کر کے آپ باہر کھیلتے تو میدان سے آواز آتی، گراؤنڈ سے آواز آتی، اے عبد القادر ہم نے تجھے دنیا کی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور واپس پلٹ آتے اور آ کر کے اماں جان کو عرض کرتے کہ اماں جان میں کھیلنے کے لیے جاتا ہوں، تو آواز آتی ہے میدان سے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، آواز آتی ہے کہ اے عبد القادر ہم نے آپ کو دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، اور میرا جی نہیں لگتا گراؤنڈ کے اندر، اور میں واپس آ جاتا ہوں، اور میرا جی لگتا ہے تنہائی میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی میں وقت لگتا۔ سو جس کی زندگی کی تعلیمات یہ ہوں اس کا نام ہے عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا عکس تھے، پیامبر تھے، مثل تھے، اور یہی وہ مقام تھا کہ آپ نے اس مثل کا، اس کا عکس اپنی زندگی کے اندر دیکھا، پایا، اس پر محنت کی، اس کا حصول کیا، اور پھر مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عطا فرمایا، اس عبادت، ریاضت، بندگی، اطاعت کی صورت میں رب کائنات کی بارگاہ سے جو امت کا بڑا مقام تھا، وہ جو خیرات ملی، اس خیرات کا مقام یہ تھا کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا کہ پھر اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ قدم شیخ عبد القادر جیلانی کو تسلیم نہ کر لے اپنے کندھے پر۔ غزنی کے پہاڑوں میں سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں مصروف ہے۔ جب آپ کی آواز فضاؤں میں گونجی، کانوں میں رس گولتی پہنچی، تو آپ نے اپنی گردن کو جھکایا، آپ نے فرمایا میرے کندھوں پر نہیں، میرے دل اور میرے سر پر آپ کا قدم ہے۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کم و پیش 15 سے 20 سال کے بعد
حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لے گئے اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں جا کر کے بیٹھے اور کم و پیش 2.5 سے 3 سال حضور کی صحبت میں رہے اور ادب سیکھا. سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب سیکھا، صحبت میں رہے. اس اعلان قدم کے بعد صحبت میں رہے 2.5-3 سال. ایک روایت کے اندر آتا ہے جب رہے، جب اجازت مانگی تو آپ نے مطالبہ کیا. حضور سرکار غوث خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار بغداد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور مجھے آپ نے ولایت کی خیرات عطا فرمائی، میرا ایک مطالبہ ہے. فرمایا کیا؟ فرمایا مجھے بغداد دے دیں. فرمایا مجھے بغداد دے دیں، عراق کی سرزمین دے دیں تاکہ میں یہاں اللہ کے دین کی پیغام، خدمت دین کا پیغام دوں. تو حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے غریب نواز، اے معین الدین، بات آپ کی ٹھیک ہے، بغداد آپ کو دے دیتے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پر میں آپ سے پہلے بغداد سالار نقشبند حضرت خواجہ نقشبند کو دے چکا ہوں، ان کے حوالے کر چکا ہوں. فرمایا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا آپ کو ہند دیتا ہوں، چلے جاؤ وہاں جا کر کے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دو. اسی طرح سہروردی خاندان کو، اسی طرح قادری اور چشتیہ خاندان کو. اب اوپر جائیں تو یہ تمام سلاسل، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ، یہ سارے سلاسل جو ہیں ان کے پاس جو خیرات ہے فیض کی، وہ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کی خیرات ہے ان کے پاس. یہ چشتی تب بنتے ہیں کہ قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ کو تسلیم کریں. سہروردی تب بنتا ہے، نقشبندی تب بنتا ہے، قادری تب بنتا ہے. دیگر سلاسل جتنے ہیں وہ سلاسل تب پورے ہوتے ہیں جب تک وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کو تسلیم کریں. اگر نہ کریں تو وہ نہیں. کیوں؟ کہ آپ کے کندھے پر مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا قدم ہے، اور وہ چشمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت ہے. یہ میں نے جو واقعات زندگی عرض کی آپ کے سامنے، میری بات اسی تصور پر ہے کہ اللہ کے ولی کی بنیاد تقوی پر رہتی ہے. اللہ کے ولی کی بنیاد تقوی پر رہتی ہے. مریدین کو اکٹھا کرنے کا ٹھیکہ کسی ولی کے پاس موجود نہیں ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ وہاں کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے جو خیرات علم کی، عمل کی عطا فرمائی، حضور کی بارگاہ سے جو خیرات ملی، اس کا زہد اور ورع، اس کا اظہار، وہ جہاں جہاں تک اس کی روشنی اور کرنیں پھیلتی چلی جائیں گی، لوگ کشاں کشاں ان کی مجلس کی طرف بھاگے چلے آئیں گے. ان کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، ان کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی. اور آپ نے اصلاح کیسے فرمائی؟ آپ نے درس بھی پڑھایا، آپ محدث بھی تھے، آپ مفکر بھی تھے، آپ مترجم بھی تھے، آپ پرنسپل بھی تھے، آپ استاد بھی تھے، آپ سب سے بڑے معلم بھی تھے. جامعہ نظامیہ درسگاہ کے اندر بیٹھ کر کچھ عرصہ پڑھایا، پھر اپنا دارالعلوم بنایا. اور سلطان محمود غزنوی نے جب بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے حملہ کیا تھا اور آزاد کروایا تھا، تاریخ کتب کے اندر آتا ہے کہ اس کی فوج کے اندر 70 سے 80% جو سپاہی تھے وہ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین اور طلباء اور شاگرد تھے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں، چلو یہ ایک ذوق کی بات ہے، آپ کو بتا دیں. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، چونکہ تمام سلاسل حضور سرکار بغداد کی اس قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ کے منصب اور سائے میں جمع ہوتے ہیں، وہاں سے خیرات ملتی ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ جب بڑے بڑے کمالات اور بڑے بڑے برج کو الٹنے کی باری آئے گی، یا الٹے ہیں سابقہ ادوار کے اندر یا اب آگے الٹیں گے، ان میں سب سے بڑا کردار حضور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کی خیرات کا ہوگا، ان کے غلاموں کا ہوگا، ان کے شاگردوں کا ہوگا، ان کے ماننے والوں کا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کیوں کہ آپ کو یہ لقب اور مقام عطا فرمایا تھا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، دین کو زندہ کرنے والے، یہ مقام آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اور جب آپ کو مقام عطا فرمایا گیا جہاں آپ کا فیض ہر عمل کے اندر ہر جہت میں ہر کسی کو مل رہا ہے، تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کا یہ فیض دین کو زندہ کرنے کا لوگوں کے پاس نہ ہو۔ جن کے پاس ہے آج بھی وہ ان کی خیرات پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہیں تو ان کا مرتبہ اور مقام اور بلند ہے۔ ان کو نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ بیچ سکتا ہے، نہ کوئی ان کو ڈرا سکتا ہے، نہ دھمکا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ غوث پاک کے لنگر پر پلتے ہیں، وہ غوث پاک کے لنگر پر پلتے ہیں اور پلنے والے ہیں۔ لہٰذا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے متعلق صرف یہاں تک بات نہ رکھے تصور میں کہ 11ویں والا پیر ہے، دیگ پکائی، رنگ برنگے چاول کھادے اور ہاتھ صاف کیتے تھے، ٹوٹیاں تے ہاتھوں کے کہنے لگتا بھی قاری صاحب نے کوئی چول نہیں ٹھیک پکایا، آج کوئی لون کٹ سی، تو یہ 11ویں کا کوئی مقصد نہیں۔ گل سمجھ آئی؟ یا ہولی جے کہہ دیں گے بھی قاری صاحب کو 11ویں پکاؤن واسطے پیسے ہی نہیں سن، کوئی چج دی دیگ ہی نہیں پکائی، مزہ نہیں آیا، تو یہ 11ویں کا تصور نہیں ہے، یہ 11ویں کا تصور قطعاً نہیں ہے، اس کا 11ویں سے کوئی تصور تعلق نہیں ہے۔ 11ویں کا تصور تھا اصلاح نفس کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ساتھ۔ وہ مجلس تھی جو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو منعقد ہوتی، سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی صدارت فرماتے، خطبہ ارشاد فرماتے، تزکیہ نفس فرماتے، ساری رات حلقات ہوتے، مختلف جگہوں پر بیٹھ کر کے حلقات ہوتے، اور ہر کسی کو اس کے مرض کے مطابق دوائی بتائی جاتی، وظیفہ بتایا جاتا کہ تو اس کونے میں بیٹھ کر کے اپنے قلب کو دیکھ، تو اس کونے میں بیٹھ کر کے اپنے دماغ کے اندر جو فطور ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کر، تو اس کونے میں بیٹھ کر کے ذکر کر، تو اس کونے میں بیٹھ کر الا اللہ کا ذکر کر، تو اس کونے میں بیٹھ کر ہو کا ذکر کر، تو اس کونے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر، تو یہ تصور کر، تو یہ تصور کر، تو یہ کام کر، تو یہ کام کر۔ ساری رات یہ کام ہوتا تھا، یہ ساری رات یہ کام ہوتا تھا۔ اساں تے اس انتظار ہے چونے ابھی قاری مبشر صاحب کدن 11ویں شریف دا اعلان کر سن تے آج 11ویں شریف دیگ پکسی، حلوہ پکسی تے فلانی پر کھا پی کے تے گھر کو ویسو۔ بات سمجھ آ گئی؟ کچھ باتیں بہت زیادہ تلخ ہے، مگر حقیقت حال ہماری یہ ہے۔ اگر کبھی ہم اس دور سے ان حالات اور کیفیات سے نکل آئیں تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ ہماری اصلاح نہیں ہو رہی، یا ہمارے حالات نہیں بدل رہے، یا ہم من حیثیت القوم بربادی کی طرف جا رہے ہیں، تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آئے دن ہماری تباہی کا جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ہماری تباہی کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ اسباب ہیں، جب تک ہم ان اسباب کو نہیں لیں گے اس وقت تک نمازیں پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں۔ میں بڑی واضح اور حقیقت پسندانہ بات کرتا ہوں، یہ کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ پرسنل عمل ہے، پرسنل عمل، لائف پرسنل عمل جو اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حساب دینا ہے۔ اس وقت پرسنل عمل سے زیادہ من حیثیت القوم اجتماعی عمل کی ضرورت ہے، جس سے قوم کو نجات مل سکے، جس سے قوم کو نجات مل سکے۔ جب تک وہ عمل نہیں ہوگا، اور وہ عمل جب تک صالح قیادت نہیں ملے گی، اور ہم صالح قیادت کو قبول کرنے والے نہیں بنیں گے، اس وقت تک کبھی یہ معاملات حل نہیں ہو سکیں گے۔ یہ اٹل حقیقت ہے۔ اب رہ گئی بات حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کی، فقط انہوں نے درس حدیث ہی نہیں پڑھایا، فقط انہوں نے دارالعلوم ہی قائم نہیں کیا، فقط انہوں نے یونیورسٹی ہی قائم نہیں کی، فقط انہوں نے بہت سارے طلباء کو، مدارس کو تعلیم یافتہ ہی نہیں بنایا، بلکہ ہر محاذ پر
دین کی فکری نظریاتی سرحدوں پر لوگوں کو تیار کر کے ان کو مستعد ہو کر کے لڑنے کے لیے بھی تیار فرمایا تاکہ اسلام کی فکری اور نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کی جا سکے۔ بیت المقدس جیسے عظیم فریضے کی مثال، اس کی ہزاروں مثالیں اور موجود ہیں۔ سو خلاصہ کلام یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، صلحاء کی جو زندگی کی بنیاد اور دار و مدار ہے وہ تقوی پر ہے، وہ تقوی پر ہے، صالحیت پر ہے۔ ہمارے اندر بھی ہمیں یہ بات کلیئر کر لینی چاہیے جو میں نے ابتدا میں کہی کہ ہمیں کرامات سے ہٹ کر کے کسی نیک اور صالح بندے کے عمل کو دیکھیں، اس کی زبان کو دیکھیں، اس کے اخلاق کو دیکھیں، اس کے رہن سہن اور طرز زندگی کو دیکھیں، پھر اس کے ساتھ جڑ جائیں، پھر اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہاں قرآن مجید فرقان حمید نے 3 علامات بیان فرمائی ہیں، فرمایا وہ 3 علامات اس میرے برگزیدہ بندے کے اندر پائی جائیں، دیکھ لیں تو فرمایا اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہاں میں بات اینڈ کرنے لگا ہوں۔ وہ 3 علامات کیا ہیں؟ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا ذکر نہیں کیا، اس نے تہجد کتنے پڑھے یہاں ذکر نہیں کیا، یہاں اس نے عبادات میں سے کسی ایک عمل کا بھی یہاں ذکر نہیں کیا۔ نشانیوں میں یہ نہیں کہا کہ وہ سب سے زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہو، قرآن کی نص بیان ہو رہی ہے نا، یہاں ان عوامل کو بیان نہیں کیا گیا۔ فَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، پہلی علامت اللہ نے اپنے انعام یافتہ بندے کی جو بیان فرمائی اس کو دیکھو کہ جب وہ چلے تو زمین پر قدم پھونک پھونک کر رکھے کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، دوسروں کو تکلیف۔ ساڈا پہلا ٹارگٹ کی ہوندا میرے مرید ہو گئے ہن فلانے دی محفل وچ نہیں جانا، کیونکہ انہوں ڈر ہے بھی تیری ایڈی پکی مریدی پیری کمزور ہے کہ تینوں ڈر ہے کہ جڑا آج میرا مرید ہویا کل دوجے دی مجلس وچ گیا تو دا مرید نہ ہو جاوے کدھرے۔ اساں کو لسٹاں دی تعداد وداونی بھی تیرے اندر اتنا کمال تو ہونا چاہیے نا بھی جڑا تیرے کول آیا ہے وہ تیرا ہی بن کے رہے، دوسرے کول کیوں جاوے، تینوں ڈر کادا۔ یمشون علی الارض، وہ زمین پر قدم پھونک پھونک کر رکھے، وہ نفرتیں نہ پھیلائے، وہ لوگوں کو اکٹھا کرے، وہ بلائے لوگوں کو، ان کے اندر سے نفرتوں کو ختم کرے۔ یہاں تہجدوں کی بات نہیں ہو رہی، نماز کی بات نہیں ہو رہی، روزے کی بات نہیں ہو رہی، اس زندگی کا تعلق فکر اور نظریے کے ساتھ ہے۔ اگر یہ چیز ہوگی تو عبادات خود بخود آ جائیں گی۔ فرمایا کہ وہ اس کے کردار کو دیکھ، کیا وہ نفرت پھیلانے والا ہے؟ جس ولی، بڑی سمپل سی بات ہے، حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ العالی فرماتے ہیں علماء کی مجلس میں جا کر کے بیٹھے اور جس عالم اور مجلس کی محفل کے اندر یہ سنے کہ فلاں اچھا نہیں، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، سمجھ لے کہ اس کے اپنے پاس ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر اپنے پاس ہوتا تو دوسروں کی گلہ شکوی نہ کرتا، اس کا اپنا ہی من خالی ہے، اپنا من پاپی ہے، اس لیے کہ یہ جو آ گئے ہیں ان کو جو اپنے اس دربے میں اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بڑی سمپل اور سادہ بات ہے، جس پیر، جس فقیر، جس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آپ جائیں وہاں نفرت ملے، وہاں کدورت ملے، وہاں بغض ملے، وہاں عداوت ملے، وہاں لوگوں کو لڑانے کی بات ہو، نہ اس کے پاس نہ جانا، ادھر آنا، ادھر نہ جانا، وہ بہت اچھا نہیں، برا نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، ادھر نہ جانا، ادھر رہنا، تو سمجھ لے بانڈا خالی ہے، ہمیں کھڑکدا ہے پیا۔ دوسری مثال کیا فرمائی؟ ہَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ قرآن ہے۔ بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں۔ قالوا سلاما، جب تمہیں کوئی اکھڑ جاہل برا بھلا کہے، برا بھلا کہے، پتھر مارے، لڑائی کرے، گالیاں دے، تو قالوا سلاما، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے اللہ تیرا بھلا ہو، اس کا بھلا کر۔ قالوا سلاما، میاں میرے راستے کا پتھر نہ بن، تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کی غلامی کرتے ہیں، جو ان کے غلام ہیں، جو ان کے مرید ہیں، جو ان کی تعلیمات کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں، وہ لڑتے نہیں ہیں،
وہ میں نے بڑا سمپل سا فارمولہ رکھا ہے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ فارمولہ بڑا سخت ہے. میں نے کہا بھائی سخت ہے تو میرے لیے میرا بڑا سمپل فارمولہ جو قادری ہونے کا دعویٰ کرے اور دوسروں سے لڑے اور بڑی لڑائی کرے اور زبان اس کی اچھی نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تیرا اپنا پانڈا خالی ہے, تو مینوں کی دے گا. بڑی سمپل تے سادی مثال ہے. کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں, نہ قدیر صاحب دا ڈر تے نہ اسلم راں صاحب دا ڈر کہ ناراض نہ ہو جانا, نہیں کوئی ڈر نہیں. جو نفرت کی بات کرتا ہے اور سلامتی کی بات نہیں کرتا, میرے قائد, میرے مربی, میرے قائد, میرے شیخ نے یہ سبق دیا ہے. آج تک 41 سال تحریکی زندگی کے گزر گئے ہیں, تحریکی زندگی کے 41 سال تحریک کو چلتے گزر گئے ہیں. ان کی اپنی زندگی کی بات نہیں کر رہا, تحریک کے چلتے گزر گئے ہیں. آج بھی لوگ اپنی گندی زبان استعمال کر کے صرف اپنی ریٹ بڑھانے کے لیے ہم پر گالیاں دے کر اپنا ریٹ بڑھاتے ہیں. مولا تیرے عظیم بندوں کا مقام کیسا ہے کہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے بھی تیرے بندوں پر گالیاں دینے کا سہارا انہیں لینا پڑتا ہے. اگر وہ زبان اچھی استعمال کر لے تو ان کو مقام کتنا اچھا مل جائے, ان کو مقام کتنا اچھا مل جائے. تو ہماری تو قوم کی فطرت ہے نا. میں بابا ملنگ صاحب نو 2-4 گالاں کڈاں, گل تو بڑی ٹھیک ہے. سویرے جناب میری ویڈیو دی ریٹنگ بڑی آپ ہو سی بھی, راتی الوی صاحب نے خیر تو ملنگ نو گالاں کیوں کڈیاں, خیر تو ویکھاں تے صحیح ایک واری کھول کے, ایک واری تہاڈا ویکھنا میرا کام بن جانا ہے, میری ویورشپ بڑھنی ہے نا. تو آج جو تباہی کے دھانے پر گئے وہ اس لیے تباہی کے دھانے پر گئے کہ روز ایسی کوئی بات چٹکلا چھوڑو. یہ نہیں دیکھنا کہ دین برباد ہو رہا, یہ نہیں دیکھنا کہ نظریہ برباد ہو, یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کے کردار پر انگلی اٹھاؤ. کو گل ایسی کرو جو تاکہ سویرے ہر کوئی بندہ کھول کے ویکھے, ہر کوئی کھول کے ویکھے. تو ویورشپ بڑھے تو پیسے ہونے چاہیے, باغلی گل ختم. نظریہ جاتا ہے بھاڑ میں جائے, دین جاتا ہے بھاڑ میں جائے. اس نے ہمیں تباہ کر دیا اور یہ حقائق پر مبنی. آج آپ جھوٹ کی بات لگائیں, ہر بندہ جھوٹ کو کھولنے کی کوشش کرے گا. ابھی نے جھوٹ بولے ہے, چنگا ٹکا کے بولے ہے, پر کیوں بولے ہے ویکھاں تو صحیح ایک باری. بات سمجھ آئی؟ ہم لکھ دیتے ہیں کہ جناب جس نے آگے یہ میری بات شیئر نہ کی تو اس کو جناب رات کو سونے سے پہلے اتنا نقصان ہو جائے گا. نہ کوئی حدیث دا تعلق, نہ کوئی خیرات ہے, نہ کوئی بات ہے, نہ کوئی ڈرامہ ہے. ہم شیئر کیے جا رہے ہیں, اس کا بھلا ہو رہا ہے. اگلی بات کیا, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ان پر کوئی اکھڑ جاہل برا بلا کہتا ہے تو وہ اس سے لڑتے نہیں بلکہ قالوا سلاما, سلامتی کی دعا دیتے ہیں. سلامتی کی اس سے بڑی کیا مثال ہوگی قادریوں کی کہ 14 لاشیں بھی اٹھا لی ہیں, پر اگر چاہتے تو ہم تمہارے 1400 مار دیتے اسی مقام پر, مگر ہم نے کہا نہیں, ہم قانون کی جنگ لڑیں گے. 7 سال ہو گئے ہیں قانون کی جنگ لڑ رہے. اس سے بڑی قالوا سلاما کی مثال غوث اعظم کے مریدوں کی کیا دیکھیں گے آپ. اور اگلی تیسری بات کیا ہے, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ کا ولی جو ہوگا وہ راتوں کو اٹھ کر کے حضور کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا ہوگا, وہ قیام کرنے والا ہوگا. وہ کبھی سجدے میں, کبھی رکوع میں, کبھی قیام میں اللہ کا فضل تلاش کرنے والا ہوگا. یہ اس کا کردار ہوگا. اب یہ بات بھی تو قرآن نے واضح کر دی نا کہ جڑا کہ میں نمازاں مکے جا کے پڑھ دو, بابا مکے والی بعد پڑھی, پہلے سانو تو پڑھ کے وکھا, سانو تو روزے رکھ کے وکھا. جلو روزے دا مہینہ آوے تو مینوں بڑی شوگر ہے, میں روزے رکھ نہیں سکتا. میں 40 سال اگے روزے رکھے, ہون رکھنے دی ضرورت نہیں, لہذا تسی رکھ لو. جیڑا پیر ہو کے روزے نہ رکھے, نماز نہ پڑھے, قرآن دی تلاوت نہ کرے, وضو نہیں, طہارت نہیں, اور کوئی معاملات نہیں, ظاہری اسلام کی پیروی بھی نہیں ہے, وضاقتہ بھی نہیں ہے اسلام جیسی, تو پھر اس کو ہم کہیں کہ وہ ولایت کے درجے پر ہے تو یہ قرآن کے حکم کے منافی ہے. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. 11ویں دیاں پلیٹاں تے ڈشاں تے دیگاں چٹ کر جانے والے ہو. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال سویر دی نماز پڑھی, اسی تو 17 نہیں پوریاں کر دے. بات سمجھ آئی ہے؟ اسی 17 نہیں پوریاں کر دے. اسی آنے یہ جو بھی 2 گھٹ کر لو, نفل پچھلا والے بھی, وچکار والے بھی چھڑ لو تے آخری بھی چھڑ لو. اسی 12 تے اکتفا کرنے دی کوشش کر دیں.
پھر اسی دلیل دینے پہلیاں 4 سنتاں بھی غیر مقدر نہ پڑھیاں تاں بھی چھڑ لو، 4 فرض پڑھ لو، 2 سنتاں بڑیاں اوکھیاں پڑھ دیں تے 3 وتر پڑھ کے تے سلام پھیرنے نے قاری صاحب تلاوت بھی ہلکی کرے چھوٹی کرے ہو۔ تو دعویٰ کریں ولایت کا، دعویٰ کریں غلامی کا، دعویٰ کریں ہم کہ ہمارا من سمر جائے، ہم میں نصیحت القوم سمر جائیں، تو سمر کیسے سمریں گی، اصلاح کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔